مووی کے شروع میں دکھایا جاتا ہے کہ سپرمین مر رہا ہوتا ہے اور اس کی چیخ پوری کائنات میں گونج رہی ہوتی ہے۔ ڈیانا، بیٹسمین، ایمیزون سمندر کے اندر اور سائبورگ کو یہ چیخ سنائی دیتی ہے اور سمندر کے اندر پڑا مدر باکس ہلنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ایمیزون میں پڑا مدر باکس بھی ہلنا شروع ہو جاتا ہے اور اس میں درار پڑ جاتی ہے، اور ایمیزون کی ایک لیڈی کہتی ہے کہ جاؤ جلدی سے ملکہ کو خبر کرو۔ اگلے سین میں دکھایا گیا ہے کہ بیٹسمین برف کے پہاڑوں سے ہوتا ہوا ایک دور دراز علاقے میں جاتا ہے اور وہاں جا کر ایکوامین کو ملتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بہت بڑی تباہی آنے والی ہے، کچھ انجان فورسز زمین پر حملہ کرنے والی ہیں اور میں ایک ٹیم بنا رہا ہوں تاکہ ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کر سکیں اور مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ ایکوامین کہتا ہے کہ میں ایک اسٹرانگ انسان ہوں اور میں اکیلا ہی اسٹرانگ رہنا چاہتا ہوں، جاؤ جا کر سپرمین سے مدد دو۔ بیٹسمین مووی کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔ اور اگر آپ اس ویڈیو کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو میرے پیج کو فالو کر دیجئے تاکہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ بیٹمین کہتا ہے کہ سپرمین میری آنکھوں کے سامنے مر گیا تھا، لیکن ایکوامین اس بات پر دھیان نہیں دیتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد دکھایا گیا ہے کہ ایک بلڈنگ میں کچھ لوگ داخل ہوتے ہیں اور وہاں موجود تمام لوگوں کو بندی بنا کر بلڈنگ پر قبضہ کر لیتے ہیں اور وہاں ٹائم بم لگا دیتے ہیں، لیکن ڈیانا وہاں آ جاتی ہے اور سب کو مار دیتی ہے اور بم کو آسمان کی طرف پھینک دیتی ہے، جس کی وجہ سے بلڈنگ میں موجود تمام لوگ بچ جاتے ہیں۔ اگلے سین میں دکھایا گیا ہے کہ ایمیزون کی ملکہ مدر باکس کے پاس جاتی ہے تو اس میں سے لائٹ نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور کوئی آواز آتی ہے تو ملکہ کہتی ہے کہ تیار ہو جاؤ، کوئی آ رہا ہے، اور ایک روشنی کی لہر بنتی ہے اور اس میں سے اسٹیفن وولف اور اس کے ساتھی آ جاتے ہیں، اور اسٹیفن وولف کہتا ہے کہ ڈیفینڈرز تم نے بہت دیر تک اس مدر باکس کو چھپا کر رکھا، لیکن اب میں آ گیا ہوں تاکہ یہاں اندھیرا لا سکوں جس کا خوف تمہارے اندر ہے۔ ملکہ اپنے ساتھیوں کو کہتی ہے کہ ذرا اس کو اپنا خوف تو دکھاؤ، اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اسٹیفن وولف اور اس کے ساتھی سب کو مارتے جاتے ہیں اور ملکہ مدر باکس کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے، مگر اسٹیفن وولف اس سے وہ باکس لے لیتا ہے اور روشنی کی لہر کے ذریعے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اگلے سین میں دکھایا گیا ہے کہ سائلس سٹون نامی سائنسدان اپنی لیبارٹری سے جاتا ہے اور ایک صفائی کرنے والے کو اس سائنسدان کے روم میں کسی کی آواز آتی ہے اور وہ جا کر دیکھتا ہے تو چھت ٹوٹی ہوتی ہے اور وہاں اسٹیفن وولف کا ایک ساتھی ہوتا ہے۔ اگلے سین میں دکھایا گیا ہے کہ ایمیزون کی ملکہ کو ایک تیر دیا جاتا ہے اور اس کی گاڈ لیڈی کہتی ہے کہ یہ مردوں کی دنیا میں چلا تو جائے گا، لیکن ہزاروں سال گزرنے کی وجہ سے کوئی بھی اس کا مطلب نہیں سمجھ سکے گا۔ ملکہ کہتی ہے کہ وہ سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن ڈیانا وہاں موجود ہے، وہ لازمی طور پر اس بات کو سمجھ جائے گی، اور ملکہ تیر چلا دیتی ہے۔ وہ تیر چلتا چلتا ایمیزون کی شرائن میں جاتا ہے اور اس میں آگ لگ جاتی ہے۔ اگلے سین میں دکھایا گیا ہے کہ ڈیانا ٹی وی میں یہ منظر دیکھتی ہے اور چونک جاتی ہے۔ وہ وہاں جاتی ہے اور اس تیر کو پکڑ لیتی ہے، پھر اس بلڈنگ کے نیچے جاتی ہے تو وہاں بنی تصویروں سے اسے بات کی سمجھ آتی ہے۔ اگلے سین میں دکھایا گیا ہے کہ ایکوامین سمندر کے اندر جاتا ہے تو سمندر کا بادشاہ اسے کہتا ہے یہ پکڑو اپنی ماں کا ہتھیار، تم یہاں کے اصلی بادشاہ ہو، یہاں کے لوگوں کو تمہاری ضرورت ہے، آؤ اور ان کا تحفظ کرو اور یہاں بادشاہ بن کے رہو۔ مگر ایکوامین اس کی بات کو غور سے نہیں سنتا
اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اگلے سین میں دکھایا گیا ہے کہ اسٹیفن وولف اس باکس کو ایک بلڈنگ میں جا کر ایک ٹوٹی ہوئی دیوار میں لگا دیتا ہے اور اپنے پھر ساتھیوں کو کہتا ہے کہ جاؤ باقی 2 باکس بھی ڈھونڈو۔ اگلے سین میں دکھایا گیا ہے کہ اسٹیفن وولف اپنے مالک کو آواز دیتا ہے اور وہ اس دیوار میں سے ظاہر ہوتا ہے جہاں باکس لگا ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں سب باکس مل گئے؟ تو اسٹیفن وولف کہتا ہے کہ ابھی صرف 1 ملا ہے، باقی 2 کی تلاش جاری ہے۔ میں اپنے آقا کا حکم مانوں گا اور اس زمین کو برباد کر کے یہاں اندھیرے کا راج کر دوں گا، تم اس کے آگے میری سفارش کرو۔ اسٹیفن وولف کا مالک کہتا ہے کہ تم نے اپنے آقا کو شرمندہ کیا، تم نے اپنا کام پورا نہیں کیا۔ اسٹیفن وولف کہتا ہے کہ مجھے اپنی غلطی کا پتہ لگ گیا ہے، بس ایک بار مجھے معافی دلا دو۔ اس کا مالک کہتا ہے کہ تم اپنا کام کرو، پھر تمہارے آقا تمہیں معاف کر دیں گے۔ اگلے سین میں دکھایا گیا ہے کہ ڈیانا بیٹ مین کو آ کر ملتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے اندھیری طاقت کے فالورز اس دنیا میں آئے تھے تاکہ اس دنیا کو تباہ کر کے اپنا حکم نافذ کر سکیں، اور تب انسان، ایمیزون، سمندر کی مخلوق، ان سب نے مل کر ان کا مقابلہ کیا اور ان کو شکست دی۔ ان کا لیڈر جس کا نام ڈارک سائڈ ہے، تمام پلینٹس میں اس کے نام کا خوف موجود تھا۔ وہ اس پلینٹ پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے اس نے بہت سے پلینٹس کو تباہ کر کے وہاں اپنا قبضہ کر لیا تھا۔ ان کے پاس 3 مدر باکسز تھے جن کو اکٹھا کر کے وہ یہاں اپنا راج قائم کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے یہاں شکست ہوئی اور اس کو اور اس کی فورسز کو یہاں سے واپس جانا پڑا۔ لیکن جاتے وقت ان کے 3 باکسز یہاں رہ گئے، ان کو علیحدہ کر دیا گیا، اور اس دنیا کے ڈیفینڈرز نے یہ طے کیا کہ ایک باکس انسانوں کی حفاظت میں رہے گا، ایک ایمیزون میں، اور ایک سمندر کی مخلوق اپنے پاس رکھے گی۔ پتہ نہیں کس چیز نے ان باکس کو ہلا دیا ہے اور ان میں درار پڑ گئی ہے، اور ڈارک سائڈ ان کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے کیونکہ ان باکسز میں سے آواز آنا شروع ہو گئی ہے اور ایک باکس ڈارک سائڈ نے حاصل کر لیا ہے۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ فلیش اپنی ماں سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اچانک وہ باہر دیکھتا ہے تو ایک کار اور ٹرک کی آپس میں ٹکر ہو جاتی ہے اور کار میں ایک بیٹھی لڑکی ٹرک سے ٹکرانے لگتی ہے، تو فلیش لائٹ کی سپیڈ سے جلدی وہاں جاتا ہے اور جا کر اس لڑکی کو بچا لیتا ہے۔ اگلے سین میں دکھایا گیا ہے کہ اسٹیفن وولف کے ساتھی سمندر کے لوگوں کو پکڑ کے لاتے ہیں اور اسٹیفن وولف ان سے پوچھتا ہے کہ باکس کہاں ہے، مگر وہ نہیں بتاتے۔ پھر اسٹیفن وولف ایک جدید قسم کا کیڑا ایک آدمی کے سر پر لگاتا ہے اور اسے اس جگہ کا عکس نظر آتا ہے جہاں باکس چھپا کر رکھا ہوتا ہے۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ سائبورگ، جس کو اپنا ماضی یاد آتا ہے کہ وہ ایک باسکٹ بال کا کھلاڑی تھا، اور ایک رات جب وہ اپنی ماں کے ساتھ جا رہا تھا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ سائبورگ سائلس اسٹون نامی سائنسدان کا بیٹا ہوتا ہے جو اس کو ٹھیک کرتا ہے، اور سائبورگ کا صرف سر اور دماغ انسانی ہوتا ہے، باقی سارا جسم روبوٹ کا بنا ہوتا ہے، اور یہ سارا تجربہ سائلس اسٹون نہیں کیا ہوتا ہے۔ سائبورگ اس قدر طاقتور ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی کمپیوٹر، کیمرہ، ٹیکنالوجی، بینکنگ سسٹمز، بینکنگ اکاؤنٹس یا کسی بھی جدید ٹیکنالوجی کو ہیک کر سکتا ہے اور اس کو ری پروگرام بھی کر سکتا ہے۔ اگلے سین میں دکھایا گیا ہے کہ اسٹیفن وولف کا ایک ساتھی باکس لینے کے لیے سائبورگ کے گھر آتا ہے، مگر باہر موجود لوگ شور مچا دیتے ہیں اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ڈیانا اور بیٹ مین سپر ہیروز کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ایک ٹیم بنا سکیں۔
اگلے سین میں دکھایا گیا ہے کہ بیٹ مین فلیش کو ملتا ہے اور اسے ٹیم میں آنے کی دعوت دیتا ہے اور فلیش مان جاتا ہے اور بیٹ مین کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ ڈیانا سائبورگ کو ٹریس کر رہی ہوتی ہے تو سائبورگ اسے خود ٹریس کر لیتا ہے اور اسے میسج بھیجتا ہے کہ مجھے یہاں آ کر ملو۔ ڈیانا جب اس جگہ جاتی ہے تو سائبورگ پوچھتا ہے کہ تم مجھے کیوں ڈھونڈ رہی ہو؟ ڈیانا اسے کہتی ہے کہ ہم ایک ٹیم بنا رہے ہیں، ہمیں تمہاری مدد چاہیے، لیکن سائبورگ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اگلے سین میں دکھایا گیا ہے کہ اسٹیفن وولف کے ساتھی سائلس اسٹون کو اٹھا کر ایک جگہ پر لے جاتے ہیں۔ اسٹیفن وولف اور اسے کچھ ساتھی سمندر میں جاتے ہیں اور باکس کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اسٹیفن وولف شہزادی کو مارنے لگتا ہے تو ایکوامین آ جاتا ہے اور شہزادی کو بچا لیتا ہے۔ ایکوامین اور اسٹیفن وولف کے درمیان لڑائی ہوتی ہے اور اسٹیفن وولف باکس لے کر چلا جاتا ہے۔ شہزادی ایکوامین کو کہتی ہے کہ تم اصل بادشاہ ہو، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ہمیں بچاؤ، جیسے پہلے بادشاہ نے ڈارک سائڈ سے اس دنیا کو بچایا تھا، اب تم میں ہی وہ صلاحیت ہے کیونکہ تم ہی یہاں کے اصلی حقدار بادشاہ اور وارث ہو۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس دنیا کو اور ہم لوگوں کو بچاؤ۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ اسٹیفن وولف دوسرا باکس بھی لگا دیتا ہے اور اس جگہ آگ کا ایک کور بن جاتا ہے۔ وہ اپنے مالک کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب ایک باکس رہ گیا ہے، جب وہ مل جائے گا تو میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ سٹی کا پولیس چیف بیٹ مین اور ڈیانا کو بتاتا ہے کہ اسٹیفن وولف کس جگہ اپنا کام کر رہا ہے۔ وہ لوگ وہاں چلے جاتے ہیں اور سائبورگ دیکھتا ہے کہ اسٹیفن وولف اس کے باپ سے باک کا پوچھ رہا ہوتا ہے تو سائبورگ کو غصہ آتا ہے اور اسٹیفن وولف پر حملہ کر دیتا ہے۔ وہاں ڈیانا، بیٹ مین، اسٹیفن وولف اور فلیش اسٹیفن وولف اور اس کے ساتھیوں سے لڑائی کرتے ہیں اور پھر وہاں موجود سب قیدی اور بیٹسمین اور اس کی ٹیم سب لوگوں کو جہاز پر بٹھا کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اگلے سین میں دکھایا گیا ہے کہ اسٹیفن وولف باکس والی دیوار کے سامنے جاتا ہے تو ان دونوں باکس سے لائٹ نکل رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کیا بتانا چاہتے ہو، اور ان باکسز وہ ہاتھ لگاتا ہے تو وہ اسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہلے ڈارک سائڈ نے حملہ کیا تھا اور وہاں اسے کچھ نظر آتا ہے۔ اگلے سین میں دکھایا گیا ہے کہ ایکوامین بیٹ مین کے پاس آتا ہے اور ڈیانا اور وہ سب لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اسٹیفن وولف یہاں ان تینوں باکسز کو لینے آیا ہے اور لگتا ہے کہ وہ تینوں باکس اس نے حاصل کر لیے ہیں اور بہت جلد ڈارک سائڈ یہاں حملہ کر دے گا۔ وہ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو سائبورگ وہاں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ تیسرا باکس ابھی تک اسٹیفن وولف کو نہیں ملا کیونکہ وہ باکس میرے پاس ہے۔ اگلے سین میں دکھایا گیا ہے کہ اسٹیفن وولف دوبارہ اپنے مالک کو آواز دیتا ہے اور اس کا مالک پوچھتا ہے کہ تم نے کام مکمل تو نہیں کیا تو پھر مجھے یہاں کیوں بلایا؟ اسٹیفن وولف کہتا ہے کہ اینٹی لائف ایکویشن اس پلانٹ یعنی ارتھ میں ہی موجود ہے، جس کو ڈھونڈنے کے لیے ڈارک سائڈ نے 50,000 سے پلانٹس تباہ کیے، وہ اس دنیا میں ہی موجود ہے۔ مالک کہتا ہے کہ کیا تمہیں یقین ہے؟ تو اسٹیفن وولف کہتا ہے کہ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور اس کا مالک کچھ بولتا ہے اور وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اسی دیوار میں ڈارک سائڈ خود ظاہر ہوتا ہے اور اسٹیفن وولف کے اوپر سے لوہے کا لباس ہٹ جاتا ہے۔ اسٹیفن وولف اپنے آقا کے سامنے جھک جاتا ہے۔ ڈارک سائڈ پوچھتا ہے کہ کیا تم نے اینٹی لائف ایکویشن کو ڈھونڈ لیا؟ تو اسٹیفن وولف کہتا ہے کہ ہاں میرے آقا۔ ڈارک سائڈ کہتا ہے کہ تیسرا باکس ڈھونڈو اور تینوں کو جوڑو، پھر میں اپنے جاہ و جلال کے ساتھ آؤں گا اور اینٹی لائف حاصل کر لوں گا تاکہ زندگی اور موت پر میرا کنٹرول ہوگا اور اس کائنات پر
میں اپنا سکہ چلاؤں گا۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ سائبورگ اپنی ٹیم کو بتاتا ہے کہ باپ نے اسے باکس کی طاقت کے ذریعے ہی زندہ کیا تھا۔ جو مدر باکس انسانوں کے پاس تھا، اس کے باپ نے اسی کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے سائبورگ کو بنایا ہے۔ وہ سارے آپس میں باتیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تجربہ کریں تو ہم سپرمین کو بھی دوبارہ سے زندہ کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ سائبورگ کے باپ کی لیب میں جاتے ہیں اور وہاں تجربہ شروع کرنے ہی والے ہوتے ہیں تو سائبورگ کو خیال آتا ہے کہ ڈارک سائڈ نے دنیا پر قبضہ کر لیا ہے اور سپرمین بھی اس کے ساتھ ہے۔ وہ اپنی ٹیم کو تجربہ روکنے کا کہتا ہے لیکن تب تک بہت دیر ہو گئی ہوتی ہے۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ سپرمین زندہ ہو جاتا ہے اور جب وہ بیٹمین، ڈیانا، فلیش اور سائبورگ کو دیکھتا ہے تو وہ سب اسے اپنے دشمن نظر آتے ہیں۔ سپرمین ان سب پر حملہ کرتا ہے، وہ سب سپرمین کا مقابلہ کرتے ہیں لیکن سپرمین ان کو بہت مارتا ہے اور وہ سب اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اگلے سین میں دکھایا گیا ہے کہ اسٹیفن وولف اس لڑائی کے دوران وہاں آ کر اس لیبارٹری سے تیسرا باکس بھی لے جاتا ہے۔ سپرمین اپنی گرل فرینڈ اور اپنی ماں کو ملتا ہے اور پھر اپنے پرانے شپ میں جاتا ہے تو اسے اپنے باپ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ اب تم اس دنیا کے محافظ ہو، اب تم نے ہی اس دنیا کو بچانا ہے۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ اسٹیفن وولف تینوں باکسوں کو جوڑنے لگتا ہے تو بیٹمین، ڈیانا اور باقی لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اسٹیفن وولف اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اسی لڑائی کے دوران سائبورگ باکسز کو علیحدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو اسٹیفن وولف پیچھے سے اس پر حملہ کرنے لگتا ہے۔ اچانک سپرمین آ جاتا ہے اور اسٹیفن وولف کو بہت مارتا ہے۔ اس کے بعد سائبورگ اور اسٹیفن وولف مل کر باکسز علیحدہ کر دیتے ہیں اور ایکوامین اسٹیفن وولف کو اپنے نیزے سے مار دیتا ہے اور سامنے ایک روشنی کا دائرہ بنا ہوتا ہے جس میں ڈارک سائڈ دنیا میں آنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ سپرمین اسٹیفن وولف کو اس دائرے میں پھینکتا ہے اور جاتے جاتے ڈیانا اس پر تلوار چلاتی ہے۔ اسٹیفن وولف کا کٹا ہوا سر اور دھر جا کر اس دائرے کے اندر سے ڈارک سائڈ کے قدموں میں گرتا ہے اور دائرہ بند ہو جاتا ہے۔ ڈارک سائڈ کا ایک ساتھی کہتا ہے کہ میرے آقا، میں نے کہا تھا کہ اسٹیفن وولف آپ کو ناکام کرے گا۔ اب باکس بھی تباہ ہو گئے ہیں تو آپ اپنا قبضہ کیسا کریں گے؟ ڈارک سائڈ کہتا ہے کہ اینٹی لائف ایکویشن زمین پر موجود ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے میں کسی بھی قیمت پر نہیں رکوں گا۔ میں اپنا پرانا طریقہ استعمال کروں گا اور زمین پر لازمی جاؤں گا۔ آخر کے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ زمین میں بہت بڑی تباہی آئی ہوئی ہے اور بہت بڑی جنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ بیٹمین کو اس کا مخالف جوکر نظر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب دنیا ختم ہو گئی، اور ساتھ ہی بیٹمین دیکھتا ہے تو سپرمین کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں اور سپرمین بیٹمین پر حملہ کرنے لگتا ہے اور ساتھ ہی بیٹمین کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ باہر جا کر دیکھتا ہے تو اس کے دروازے پر کوئی کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ڈارک سائڈ نے ابھی تک اس زمین کا پیچھا نہیں چھوڑا، وہ اینٹی لائف ایکویشن کو حاصل کرنے پھر سے آئے گا، اس سے پہلے ہمیں اس کو ڈھونڈنا چاہیے، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ بیٹمین پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے کہ ہمیں بہت سے ناموں سے بلایا جاتا ہے اور ہم کوئی بھی روپ دھار سکتے ہیں، اور تمہاری طرح ہمیں بھی اس دنیا سے پیار ہے، اور اب ہم بھی تمہارے ساتھ اس دنیا کو بچانے کی جنگ لڑیں گے۔ تم اپنا کام جاری رکھو، ہم تم پر
نظر رکھیں گے اور جہاں ہماری ضرورت ہوگی ہم لازمی آئیں گے، اور یہ بات کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی مووی کا اختتام ہو جاتا ہے۔